پیارے دوستو، قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام یافتگان کی معیت پائے گا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء و صالحین ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا وہ دراصل سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جس میں ہمیں یہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی گئی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ پھر صراط مستقیم اور ہدایت کی راہ کی خود وضاحت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ ہدایت اور صراط مستقیم کو گویا مشخص آئیڈینٹیفائی کر دیا اور ہدایت اور صراط مستقیم کی پہچان ان لوگوں کے حوالے سے کر دی جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ انعام یافتہ بندوں کی 4 طبقات میں تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچا انعام اور سب سے بلند درجہ جو مل جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی راہ میں شہادت کے ذریعے ملتا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں آئے گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی بنا ہو، تاہم نبوت کے تباہ میں اللہ کی دائمی نعمت باقی 3 شکلوں میں جاری و ساری رہتی ہے۔ آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شہادت امام حسین اپنی حقیقت کے اعتبار سے دراصل سیرت محمدی کا ایک باب ہے۔ شہادت امام حسین میں کمال نبوت حقیقت کے اعتبار سے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی شہادت سے راہ حق کی جانب کا راستہ پایا، اور کئی لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دوام بخشا۔ کئی روایات متعدد کتب حدیث میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے جو ہے وہ مروی ہیں۔ آپ کہتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس کے راوی ہیں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دی، پھر یہ مٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اس کو زمانے بیت گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب 10 محرم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کے بعد میرے خواب میں آئے۔ اس عالم میں آپ کا سر مبارک گرد آلود تھا، آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا حضور یہ شیشی میں خون کیسا اور آپ کی یہ کیفیت؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے اور اس شیشی میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر کے لایا ہوں۔ شہادت حسین کا جو باب کربلا کی زمین پر رقم ہوا، اس سے سیرت محمدی کا وہ باب جو بھی نامکمل تھا وہ تکمیل پذیر ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے حضرت ام سلمہ کے اس واقعے کو دوام بخشا، کیونکہ 10 محرم کو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا جو ہے وہ فانی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کی تھی۔ اور دوستو، یہ جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے سما سکتا ہے، تو جواب محض یہ ہوگا کہ جس طرح 1400 صحابیوں کے غسل کا پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا، یا 1500 صحابہ کا کھانا ایک ہنڈیا میں سما گیا تھا، اسی طرح 72 شہداء کا خون جو ہے وہ بھی ایک شیشی میں سما سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ البدایہ والنحیہ، اس میں کثرت کے ساتھ ان روایات کی مختلف انداز کے اندر تشریح جو ہے وہ موجود ہے، اور میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ خواب کے اندر تشریف لائے، آپ کا سر انور اور داڑھی مبارک جو ہے وہ گرد آلود تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ابھی اپنے حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ دوستو، البدایہ والنہایہ جو ہے اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے ساتھ میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہے۔ اس میں یہ تحریر، تو آپ کہتی ہیں کہ اپنی تلوار سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یوم عاشور کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملے کی نیت سے امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی عساکر کا شور و غوغا سن کر حضرت امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما باہر تشریف لائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیدار کیا۔
آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا زینب کیا بات ہے؟ عرض کی کہ امام علی مقام دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب ابھی میں تیاری کر چکا ہوں، ہم بھی تیاری کر چکے ہیں، بھائی جان تیاری سے کیا مراد ہے؟ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسترب ہو کر پوچھا تو فرمایا زینب ابھی میری آنکھ لگی تو نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو، بہن ہم اس انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی۔ فرمایا زینب افسوس نہ کر، صبر کر بہن، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن قصیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی گھڑی آنے والی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان کے میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یزیدیوں نے یہ جب سارا واقعہ جو وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، ان کو صرف جو ہے وہ میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں، تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ جود و سخا کے پروردہ امام حسین آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی زندگی بچانا چاہتے ہیں، لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفرین کہ انہوں نے اپنی وفاداری کی زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا کہ امام علی مقام خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے، ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم انہی اپنی جانیں جو ہیں آپ پر نثار کر دیں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا وگرنہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں پہنچا سکتا، ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرمایا اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ ساری رات عبادت اور مناجات میں گزری، جانثاران حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں آتی رہیں۔ پھر نماز فجر جانثار اصحاب نے امام علی مقام کی افتدا میں ادا کی اور بارگاہ خداوندی میں کربلا کے تمام مسافر سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے، مولا یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری ہی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے رنگ کربلا کو سرخ ہونا تھا۔